أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، اور یہ کتاب فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے۔ دو کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر 1 کتاب الطہارہ، نمبر 2 کتاب الصلاۃ، یعنی کہ پہلی کتاب جس میں طہارت وغیرہ کے احکام تھے، دوسری وہ کتاب جس میں نماز کے احکام تھے، اور آج تیسری کتاب ہے جس میں جنازے کے احکام ہوں گے۔ چونکہ اس میں صرف نماز جنازہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ جنازے سے متعلقہ دیگر امور کے بارے میں بھی گفتگو ہے، اس لیے اس کے لیے الگ کتاب قائم کر دی ہے۔ تو یہ تیسری کتاب ہے، کتاب الجنائز۔ جنائز جمع ہوتی ہے کس کی؟ جنازہ کی۔ جنازہ کی جیم کے اوپر فتح بھی پڑھا گیا ہے، کسرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اور آج ہم اس کتاب کی پہلی فصل پڑھیں گے، اور اس پہلی فصل میں کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں احکام ہیں جو فوت ہو رہا ہو، جو قریب الوفات ہو، جو قریب المرگ ہو۔ تو میں نے اور آپ نے بھی فوت ہونا ہے، اس لیے یہ احکام اس لحاظ سے نہ پڑھے جائیں کہ میں نے اور آپ نے فوت نہیں ہونا، یہ دوسروں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ بات میرے اور آپ کے بارے میں ہو رہی ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی ہو رہی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو اس گفتگو کا مخاطب سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من السنت عیادت المریض، سنت طریقہ ہے مریض کی عیادت کی جائے، مسنون ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، مستحب ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ عیادت سے کیا مراد ہے؟ کہ مریض سے ملا جائے، اس سے اس کے احوال کے بارے میں پوچھا جائے، اس کی بیماری میں دلچسپی لی جائے، اس کو دعائیں دی جائیں، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی سنت طریقہ ہے، واقعی یہ چیز مستحب ہے؟ تو اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر تک پہنچتی ہیں، یعنی کہ تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ شریعت نے مسلمان پہ جو حقوق رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، یعنی کہ یہ ہمارے بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1240 1240، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2162 2162، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما رہے تھے، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، نمبر 1 یہ کہ وہ آپ کو سلام کہے تو آپ سلام کا جواب دیں، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، اور سلام کا جواب دینے پہ اور سلام کہنے پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ وعیادت المریض، دوسرے نمبر پہ مریض کی عیادت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، یعنی کہ نماز جنازہ ادا کرنا، اور ممکن ہو تو اس کے بعد تدفین میں بھی حصہ لینا۔
نمبر 4 وإجابۃ الدعوہ، مسلمان بھائی کی طرف سے دی گئی دعوت کو قبول کرنا۔ نمبر 5 وتشمیت العاطس، چھینک لینے والا جب چھینک لے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اس کو آگے سے دعا دینا۔ کیا دعا دینا؟ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ تو یہ مسلمان کی طرف سے مسلمان کی عیادت کرنا، اس معاملے میں یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے گا، بڑی عظیم حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 969 969۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، زیادہ بہتر رہے گا، کہا کہ آپ یہ حدیث کہیں بیان کرنا چاہیں تو بیان بھی کر سکیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اخذ علی بیدی، امیر المؤمنین جناب علی نے میرا ہاتھ پکڑا، قال، اور کہنے لگے انطلق بنا الی الحسن نعودہ، آؤ حسن کی طرف چلتے ہیں، حسن کی عیادت کرتے ہیں۔ حسن کون ہے؟ جناب علی کے بیٹے۔ فوجدنا عنده ابا موسیٰ، تو ہم نے وہاں پہ ابو موسیٰ اشعری کو موجود پایا۔ کس کی عیادت کے لیے آئے ہیں؟ حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے۔ فقال علی، تو جناب علی کہنے لگے اعائدا جئت یا ابا موسیٰ ام زائرا، آپ حسن کی عیادت کے لیے آئے ہیں یا حسن کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ نیت میں فرق ہے، عیادت کا ثواب اور ہے، مسلمان بھائی کی زیارت کا ثواب اور ہے۔ فقال لا بل عائدا، میں تو ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری۔ فقال علی، تو امیر المؤمنین جناب علی فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليف في الجنة، کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مسلمان کی عیادت کرے صبح کے وقت، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ عیادت کرنے والے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کی عیادت کرے شام کے وقت تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک فرشتہ دعا کرے بڑی بات ہے، یہاں پہ 7 نہیں ہے، 700 نہیں ہے، 70,000۔ اور وکان لہ خلیف فی الجنہ، اور ایسے شخص کو جنت میں ایک عظیم الشان باغ ملے گا۔ اندازہ کیجئے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور عیادت اس کی بھی کریں جو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی عیادت کرنا یہ تو اس کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن جو غیر مسلم ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، لیکن جانے کا کوئی فائدہ بھی ہو، کوئی دعوت و تبلیغ کریں، کوئی اچھی باتیں بتا کر آئیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1356 1356، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے 3095 3095، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے ہیں، یہودی اور وہ بھی بچہ۔
تو یہودی لڑکے کی، یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے اور آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے. اس کا والد بھی اپنے بچے کے سر کے پاس موجود تھا. تو آپ نے بچے سے کہا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. یہودیوں کا گھر ہے، یہودی لڑکا ہے، قریب میں یہودی باپ بھی کھڑا ہے. تو یہودی لڑکا اپنے باپ کو دیکھنے لگا کہ اب میں کیا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام سچا دین ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. وہ تو معاشرے میں جو ایک ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اسلام قبول کرنے میں. لیکن ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تو کامیاب ہو جائے. تو کیا کہتا ہے کہ ابو القاسم کی بات مان لو. اب اگر وہ دین اسلام کو جھوٹا دین سمجھتا ہوتا تو کیا اپنے بیٹے کو اجازت دیتا ہے اسلام قبول کرنے کی؟ تو بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس میں سبب مجھے بنایا. یہاں پہ الفاظ آپ کی نوٹ کیجئے، بی، یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو ہدایت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. کیا ادب ہے اللہ رب العزت کا جو کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حقیقی ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. آپ تو رہنمائی کر سکتے ہیں، رہنمائی آپ نے یقیناً کی ہے، کوشش آپ نے کی ہے، لیکن توفیق دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک کافر لڑکے کی عیادت کی ہے، لیکن وہاں پہ خاموش بیٹھ کر نہیں آ گئے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کافروں کے پاس بالکل نہ جائیں، لیکن ہم آپ کو اس تب روکتے ہیں جب آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں کافروں کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کے کفر کے معاملے میں تعاون کرنے کے لیے، ان کے کفر کے معاملے میں حوصلہ افزائی دینے کے لیے، ان کے کفر کے معاملے میں ان کو شاباش دینے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تب ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ کیوں آپ کفر میں ان کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن اگر آپ جائیں اور مقصد آپ کا یہ ہو کہ میں ان کو برائی سے روکوں گا، کوئی تبلیغ کروں گا، کوئی اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا، کوئی نبی علیہ السلام کی خوبیاں بیان کروں گا، تو جائیے. تو ان احادیث سے اور دیگر کئی ایک احادیث سے کیا پتا چلا کہ مریض کی عیادت کرنا آپ کی کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، افضل عمل ہے. وَتَلْقِينُ الْمُحْتَضِرِ الشَّهَادَتَيْنِ. دوسرے نمبر پہ سنت طریقہ کیا ہے کہ جس پہ موت کے لمحات طاری ہیں آپ اسے شہادتین کی تلقین کریں. شہادتین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دو شہادتیں، دو گواہیاں. ایک توحید کی گواہی، اللہ کے تنہا عبادت کے لائق ہونے کی گواہی، اور دوسرے نمبر پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی. تو دوسرے نمبر پہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ جو قریب الوفات ہے آپ اسے یہ تلقین کریں کہ وہ توحید کا اعتراف کرے، اقرار کرے، توحید کا اعلان کرے اور نبی علیہ السلام کو رسول ماننے کا اعلان کرے، چاہے وہ پہلے سے مسلمان ہو. اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 916، 916. راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم میں سے جو قریب الوفات ہوں انہیں تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کئی ایک علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ اس کے قریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں. اور وہ کہتے ہیں اس کو حکم نہ دیں، اس کو یہ نہ کہیں پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر کیا بنے گا؟
لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے وعدے کیا ہے اپنی کتاب میں، کون سی کتاب؟ احکام الجنائز، کل بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے قریب بیٹھ کے آپ لا الہ پڑھیں، اچھی بات ہے، تاکہ آپ کی آواز سن کر وہ بھی پڑھے، لیکن آپ اس کو حکم بھی دیں اچھے انداز سے، پیار سے، اخلاق سے۔ اور اس بارے میں حدیث ہے، مسند احمد کی نمبر ہے اس کا 12563، 12563۔ میں یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ان قیمتی مسائل کا علم ہو سکے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری شخص کی عیادت کی اور آپ نے کہا، مامو جان پڑھیں لا الہ الا اللہ، پڑھیں قل لا الہ الا اللہ۔ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ حکم دیا ہے۔ فقال، تو آدمی آگے سے کہنے لگا کہ میں آپ کا ماموں لگتا ہوں کہ چچا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نہ آپ کے سگے ماموں تھے نہ سگے چچا۔ تو آپ نے کہا بل خالن، بلکہ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ ماموں، یعنی کہ میرے ماموں کے خاندان سے ہیں، یعنی کہ اس خاندان سے ہیں جو پورا خاندان، میں ان کو کیا ماموں کہہ سکتا ہوں۔ فقال، تو اس نے کہا، فخیر لی نقول لا الہ الا اللہ، تو اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں تو اچھا رہے گا۔ تو آپ نے کہا بالکل۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اس موقع پہ باقاعدہ حکم دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے مرنے سے پہلے آخری گفتگو یہ کی کہ لا الہ الا اللہ، آخری بات یہ کہی کہ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3116 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ فوت ہوتے وقت آپ کی زبان پہ کون سے کلمات ہوں؟ کلمات توحید ہوں۔ توحید کے کلمات پڑھتے پڑھتے آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، امام ابو زرع رازی کا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، امام بخاری کے زمانے کے تھے۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو کئی علماء ان کے قریب موجود تھے۔ اب امام ابو زرع کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ ان میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے کہیں کہ پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ، لیکن صحیح معنوں میں ان کے خیر خواہ ہیں، چاہتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھ لیں آخری وقت میں بھی۔ ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، لیکن آخری کلمات بھی ان کی زبان سے یہ جاری ہو جائیں۔ تو دو جو بڑے عالم دین موجود تھے، انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ تیار کیا کہ ہم ان کے سامنے پوری حدیث پڑھتے ہیں سند کے ساتھ۔ سند سے مراد کیا ہے کہ ہر حدیث پڑھنے والا بتائے گا کہ میں نے حدیث کس امام سے لی، اور میرے استاد نے کس استاد سے لی تھی، اور اس نے کس سے لی تھی، اس نے کس تابعی سے لی تھی، اس نے کس صحابی سے لی تھی۔ اور وہ حدیث یہی ہے معاذ بن جبل والی کہ جس کی زبان پہ آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے تو جنت میں جائے گا۔
اب ایک محدث نے، ایک عالم دین نے سند پڑھنی شروع کی، لیکن امام ابو زرعہ رازی کی وجہ سے اور جو اس وقت صورتحال بن چکی تھی، موت کے لمحات ہیں، اس سب کے پریشر کی وجہ سے وہ حدیث مکمل نہیں کر سکے. دوسرے نے شروع کی تو وہ بھی مکمل نہیں کر سکے. امام ابو زرعہ رازی جو فوت ہونے والے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا، بٹھایا گیا، انہوں نے اپنی پوری سند پڑھی، صرف اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ پوری سند کہ میں نے یہ حدیث کس امام سے لی تھی، میرے استاد نے کس امام صاحب سے لی تھی، انہوں نے کس امام صاحب سے لی تھی، انہوں نے کس تابعی سے لی تھی، انہوں نے کس صحابی سے لی تھی. انہوں نے یہ پوری سند پڑھی، اور جب وہ یہ حدیث سند کے بعد پڑھ رہے تھے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح قبض ہو گئی. کتنی شاندار موت ہے، کتنی شاندار موت ہے. اور میرے بھائیوں، زندگی اچھی گزاریں گے تو اختتام بھی اچھا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پوری زندگی گزرے گی بے حیائی میں، بدکاری میں، شراب پینے میں، گانے گنگنانے میں، گندی فلمیں دیکھنے میں، اور آخری وقت میں کلمہ پڑھ لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی بھول ہے. اللہ آخری لمحات میں ثابت قدمی اسے عنایت کرتا ہے جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے تعلق میں گزارتا ہے. تو اب بھی موقع ہے میں اور آپ سدھر جائیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، جو گناہ ہم تسلسل سے کر رہے ہیں اس کو ترک کر دیں. ان گناہوں کے بارے میں یا میں جانتا ہوں یا میرا رب، آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب. تو کتنی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں جی؟ 2. تیسرے نمبر پہ وَتَوْجِيهُهُ، کہ یہ بھی سنت ہے کہ مریض کا رخ اس موقع پہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. اس مسئلے کی کیا دلیل ہے؟ اس مسئلے کی ایک دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2875 2875. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آخری کبیرہ گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں واستحلال البیت الحرام، کہ بیت اللہ الحرام کو، کعبہ شریف کو، مسجد حرام کو حلال کر لینا، یعنی کہ وہاں پہ مثال کے طور پہ لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی وہاں پہ لڑے اور سمجھے کہ وہاں پہ لڑنا درست ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ بات کرتے ہوئے آپ نے مسجد حرام کا تعارف کیا پیش کیا؟ کہا قبلتکم، جو تمہارا قبلہ ہے، احیاء و امواتا، زندہ لوگوں کا بھی قبلہ ہے اور مردہ لوگوں کا بھی قبلہ ہے. تو اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے کس معاملے میں؟ کہ فوت ہوتے وقت میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے. لیکن ایک تو اس حدیث کو کئی علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث ہے. لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مسجد حرام تمہارے زندہ لوگوں کا قبلہ ہے، اس سے مراد ہے نماز کے موقع پہ. ورنہ اگر اس حدیث کو آپ عموم پہ لیں گے پھر تو ہر وقت ہمارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ قبلہ ہے تمہارے زندہ لوگوں کا، مراد یہ کہ نماز کے وقت، یہ تو نہیں کہ 24 گھنٹے ہمارا چہرہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. تو ایسے ہی جب آپ نے کہا کہ قبلہ ہے تمہارے مردہ لوگوں کا بھی، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے اور لٹایا جائے
تو تب اس کا چہرہ کدھر کریں آپ؟ قبلے کی طرف کریں، یہ مراد ہے۔ مزید یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 10,983 10983، سند اس کی صحیح ہے، راوی ہیں زرع بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ وہ سعید بن مسیب کے پاس آئے فی مرضہ، جبکہ وہ بیمار تھے، وعنده ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور ان کے پاس ابو سلمہ بن عبد الرحمن موجود تھے، فغشی علی سعید، تو سعید پہ غشی طاری ہوگی۔ کون سے سعید ہیں یہ؟ سعید بن مسیب۔ فامر ابو سلمہ نے حکم دیا کہ ان یحول فراشہ الی الکعبہ، کہ ان کے بستر کا رخ کعبہ کی طرف کر دو۔ گویا کہ موت کے لمحات ہیں تو ان کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ کعبہ کی طرف۔ فافاقا، تو بعد میں ان کو افاقہ ہوا، ہوش آ گیا، تو کہنے لگے حولتم فراشی، تم لوگوں نے لگتا ہے کہ میرے بسترے کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ فقالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ فنظر الی ابی سلمہ، تو ابو سلمہ کو دیکھنے لگے، کہنے لگے اراہ عملک، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کام کیا یہ۔ فامر سعید ان یعاد فراشہ، تو سعید بن مسیب نے حکم دیا کہ ان کا بستر پہلے کی طرح کر دیا جائے جیسے پہلے تھا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ سعید بن مسیب یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا مسئلہ جس کو امام شوکانی سنت قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تغمیدہ اذا مات، اس کی آنکھوں کو بند کر دینا جب وہ فوت ہو جائے۔ فوت ہونے والا جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، تو وہ اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے، روح جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے روح کہیں آگے نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اس موقع پہ جلدی سے آنکھیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے تاخیر کر دی تو بعد میں جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ان آنکھوں کو بند کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، اور آنکھیں کھلی ہوں گی میت کی تو منظر بہت خوفناک ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس موقع پہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ دلیل کیا ہے دیکھیے، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے حدیث کا 920 حدیث کی راویہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ کے پاس آئے۔ ابو سلمہ کون ہے؟ ام سلمہ کے شوہر، وہ ام سلمہ جو بعد میں ہماری کیا بنی؟ ماں، جن سے شادی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ تذکرہ کر رہی ہیں اپنے پہلے شوہر کا، ابو سلمہ کا۔ کہتی ہیں تو اللہ کے رسول ابو سلمہ کے پاس آئے، وقد شق بصرہ، جبکہ ان کی نگاہ پھٹ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ فاغمضہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، سنت لکھا ہوا نا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہیں روح کا تعاقب کرتی ہیں۔ فضج ناس من اہلہ، تو ان کے گھر والوں میں سے کئی لوگ چیخنے چلانے لگے، ان کا اب انہیں یقین ہو گیا کہ فوت ہو گئے، پہلے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ فوت ہو چکے ہیں، یہ تو لگ رہا تھا کہ فوت ہونے والے ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر،
اپنے آپ کو کوئی بددعا نہ دینا. اس موقع پہ اپنے آپ کو کوئی بددعا، اور لوگ دیتے ہیں نا اس موقع پہ، یا اللہ میں بھی مر جاواں، میں بھی مر جاؤں. عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں خاوند کے پیچھے، ٹھیک ہے، بیٹے کے پیچھے مائیں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہوتی ہیں. تو فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اس موقع پہ اپنے آپ کو بددعا نہ دو، الا بخیر، دعا کرنی ہے تو وہ کرو جو خیر پہ مشتمل ہو. کیوں خبردار کر رہا ہوں؟ کیونکہ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو فرشتے اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہیں. دعا تم کر رہے ہو، آمین کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. بدعا کرو گے تب بھی وہ آمین کہیں گے، دعا کرو گے تب بھی وہ آمین کہیں گے. ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ. یہ ہے فوت ہونے کے بعد کرنے والا کام. چیخنے چلانے سے کچھ نہیں بنے گا. ہاں آنکھوں سے آنسو نکل آئے کوئی اعتراض نہیں، اور ہلکی آواز میں اگر کوئی رو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ پہ شکوہ نہیں، اللہ سے شکایت نہیں، نوحے والی شکل نہ ہو. اور کریں کیا؟ یہ کام کریں. میت کو آپ کی طرف سے اس کام کی ضرورت ہے. اب اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے. ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ابو سلمہ کا مقام و مرتبہ بلند کر کے کہاں پہنچا دے؟ فی المہدیین، ان میں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ اپنے نبیوں کے ساتھ پہنچا دے، شہداء کے ساتھ پہنچا دے، نیکوکاروں کے ساتھ پہنچا دے. جہاں ان کی روح ہے وہاں اس کی روح پہنچا دے. وَخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ اس کا خلیفہ بن جا، اس کا جانشین بن جا. کن میں؟ جو اس کے گھر والے باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ اس کی اولاد، اس کی بیگم وغیرہ میں اس کا جانشین بن جا، یعنی کہ ان کے امور کا والی تو بن جا. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اے تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے خالق، مالک اور رازق. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِي، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے. قبر ابھی بنی نہیں ہے، پہلے سے فکر ہے کس کی؟ قبر کی. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، روشن کر دے، تاریکی سے محفوظ رکھنا. تو یہ ہیں وہ کام جو کرنے چاہیے جب آپ کے گھر میں سے کوئی فوت ہو جائے. اگر ہم ایسی احادیث اور ایسا درس لیتے رہیں تو شاید ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے، کچھ نہ کچھ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں. لیکن کوئی بھی آدمی موت کے بارے میں گفتگو سننا نہیں چاہتا. یعنی کہ ہماری صورتحال کس کی طرح جی؟ کبوتر کی طرح کہتے ہیں، جو ریت میں منہ دے کر سمجھتا ہے کہ مجھے بلی نہیں دیکھ رہی. ہاں بلی دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. چلیں جی، نہیں میرے بھائی، موت حقیقت ہے اور اس حقیقت کی تیاری کرنا ہوگی. اس حقیقت کے بارے میں پڑھیں، اس حقیقت کے بارے میں سنیں، لیکن مستند علماء کرام سے، ان علماء کرام سے نہیں جو ضعیف اور من گھڑت روایات بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو موت وغیرہ کے موضوع پہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھی اس کو کیسے کہیں جس میں من گھڑت روایات ہوتی ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک. ضعیف روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ناقابل اعتماد مشکوک روایات بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دین کے نام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ باتیں منسوب کر دینا جن کے بارے میں پرانے علماء کرام وعدے کر چکے ہیں کہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، ان سے بچیں، یہ درست نہیں ہے. موت کو یاد کریں قرآن کی آیات کے ذریعے، موت کو یاد کریں صحیح حدیث کے ذریعے. تو بہرحال پتہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ فوت ہونے کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. اس کے بعد سنت طریقہ کیا ہے
1 2 3 4 پانچویں نمبر پہ بیان کریں، 4 پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں وقراءۃ یاسین علیہ، اور میت کے پاس جو فوت ہونے والا ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شوکانی. اور ہم امام شوکانی سے پہلے اختلاف کر چکے ہیں کس مسئلے میں؟ جو فوت ہونے والا ہے اس کا رخ کر دینا قبلے کی طرف، اور یہ سمجھنا کہ سنت طریقہ ہے، اس میں ہم اختلاف کر چکے ہیں. اور اب اس سے بڑھ کے اختلاف کریں گے اس مسئلے میں جو ابھی پڑھا ہے. پہلے مسئلے میں تو پھر بھی شاید کوئی گنجائش نکل آئے، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی حدیث کو کیا قرار دیا تھا؟ حسن. لیکن اب کا جو مسئلہ ہے، اس کی جو حدیث ہے وہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ حدیث کیا ہے؟ معقل بن یسار اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. الفاظ کیا ہیں؟ اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تم میں سے جب کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس کے پاس کیا پڑھو؟ سورہ یاسین پڑھو. اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 3121 3121، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں نمبر ہے 1448 1448. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کرنا چاہیے میت کے پاس؟ اب یہ بھی سوال اٹھے گا. میت کے پاس بیٹھ کے آپ مثال کے طور پہ کلمہ توحید پڑھیں تاکہ وہ بھی پڑھے، آپ کو بھی ثواب ملے گا پڑھنے کا، اور اگر اس نے پڑھ لیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اس کے پاس بیٹھ کے آپ دعا کریں اللہ سے مثال کے طور پہ کہ یا اللہ اس کو موت کے وقت ثابت قدمی دینا، اس کی موت ایمان پہ ہو، توحید پہ ہو، اسلام پہ ہو، شیطان آخری وقت میں کہیں اس کو کفر پہ نہ لگا دے. آپ دعا کریں مثال کے طور پہ یا اللہ اس کی موت کا عمل آسان کر دے. آپ دعا کریں اس موقع پہ مثال کے طور پہ اپنے بارے میں، یعنی کہ یہ آپ نے آستہ باز سے سب کچھ اللہ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. یہ بھی میں مشورہ دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے کو اپنائیں. یہ مشورہ ہے، آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھا لگے کوئی یہ شریعت باقاعدہ نہیں ہے. لیکن یہی وہ کام ہے جو اس موقع پہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کرنے چاہیے، کیونکہ موقع ہی ایسا ہے. اس موقع پہ اس کو دیکھ کے آپ اپنی موت کو یاد کریں، کہیں یا اللہ مجھے ایمان اسلام پہ موت دینا، مجھے آسان موت دینا، اچھی موت دینا. وَالْمُبَادَرَةُ بِتَجْهِيزِهِ إِلَّا لِتَجْوِيزِ حَيَاتِهِ. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے کہ آپ اس کے کفن دفن میں جلدی کریں. المبادرہ جلدی کرنا، بتجہیزہ اس کے کفن دفن کے معاملے میں. الا لتجویز حیاتہ، الا یہ کہ اس کی زندگی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہو، یعنی کہ کوئی یہ امکان ظاہر کر رہا ہو کہ ابھی یہ مرا نہیں ہے، ابھی یہ فوت نہیں ہوا، لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے. تو اگر اس قسم کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو پھر آپ انتظار کر لیں. لیکن اگر یقین ہو چکا ہے کہ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کے کفن دفن میں کیا کریں؟ جلدی کریں. اور یہاں مزید دلائل دینے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد کفن دفن کے معاملے میں جلدی کریں، نماز جنازہ کے معاملے میں جلدی کریں، اور جب دفن کر کے فارغ ہو جائیں پھر میری اطلاع باہر جانی چاہیے. باقی دنیا میں اطلاع تب پہنچے جب میرا یعنی کفن دفن تدفین کا عمل مکمل ہو جائے. یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کو تو آپ بتائیں تاکہ وہ جنازے میں شریک ہوں، لیکن باقی دنیا کو بعد میں بتائیں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ باقی دنیا کی وجہ سے میرے جنازے کے عمل کو لیٹ کر دیا جائے کہ وہ آ رہا ہے ابھی اس کا انتظار کریں، ابھی اس کا انتظار کریں. تو دلیل کیا ہے یہاں پہ؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1315 1315.
اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 944 944۔ راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، اگر وہ جنازہ، وہ میت نیک ہے تو وہ خیر ہے، تو اس لیے تم کیا کرو، اس کو خیر کی طرف جلدی لے جاؤ، میت کو خیر کی طرف جلدی لے جاؤ تاکہ جلدی وہ جنت میں داخل ہونے والا بنے، جلدی وہ اللہ کی نعمتوں کو پانے والا بنے۔ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ نیک نہیں بلکہ بد ہے، بری میت ہے، تو فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اتنی بری میت کو تم اپنی گردن پہ لے کے آرام آرام سے کیوں چل رہے ہو، اس سے جلدی جان چھڑاؤ اس سے۔ یہ تو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ دو روایتیں اور ہیں، ان کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ضعیف ہیں۔ ایک وہ حدیث جس کے راوی ہیں حسین بن وہبہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ بن برا کے بارے میں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فوت ہونے والا ہے، تو جب فوت ہو جائے مجھے اطلاع دے دینا، اور جلدی کرنا اس کے معاملے میں، کیونکہ مسلمان میت گھر والوں کے مابین پڑی رہے اور تا دیر پڑی رہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ایسی ایک اور روایت ہے جس کے راوی ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ ترمذی شریف میں آئی ہے، اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 1075 1075۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، انہیں لیٹ نہ کیا جائے، ان میں تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 1 نماز، جبکہ نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے میں مجھے اور آپ کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2 جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ نمبر 3 لڑکی جب کہ اس کے لیے کوئی خامن مل جائے، کوئی لڑکا شادی کرنے والا مل جائے تو شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں آئی ہیں اس روایت میں، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں والقضاء لدینہ، اور اس کے قرض کو ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کس کے قرض کو؟ میت کے قرض کو۔ میت نے لوگوں کا قرض دینا تھا تو اس کا قرض ادا کیا جائے، یعنی کہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے، اور اگر کوئی اپنی جیب سے ادا کرے تو اور اچھی بات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1078 1078 اور 1079، 2 حدیثیں ہیں ترمذی میں۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى عنہ، مومن کی جان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ میت ایسی ہے کہ جس کی روح کو جنت میں جانا چاہیے، اعمال اس کے ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو جنت میں بھیجنا چاہا، لیکن رکاوٹ کیا چیز بن گئی؟ قرض۔ اس سے پتہ چلا کہ قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں اور تاخیر سے بچیں،
اور میں اور آپ جو زندہ ہیں ہم بھی اپنے قرض کی فکر کریں. معلوم نہیں کہ لوگ ہمارا قرض ادا کریں گے، پیچھے سے نہیں ادا کریں گے، کہیں پکڑے نہ جائیں. لوگوں کا حق ادا کریں. اور اس بارے میں ایک اور حدیث کی طرف بھی اشارہ کروں گا جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 1619 1619 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جنازہ لایا جاتا اور آپ کو پتا چلتا کہ اس کے ذمہ قرض ہے جو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو آپ پوچھتے کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ اگر کہا جاتا بالکل، تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے. اور اگر بتایا جاتا کہ قرض تو چھوڑا ہے لیکن مال چھوڑ کے نہیں گیا جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے، تو آپ صحابہ کرام سے کہتے صلو علی صاحبکم، تم اپنے اس ساتھی کی جنازہ پڑھ لو، اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی کہ میں نہیں پڑھوں گا، اور آپ پڑھے بغیر واپس چلے جایا کرتے تھے. اندازہ کریں قرض کا معاملہ کتنا حساس اور خطرناک ہے. جو قرض آپ نے کسی کا دینا ہے اور گنجائش آپ کے پاس موجود ہے، اسے آپ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ ٹال مٹول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جو قرض آپ نے کل ادا کرنا ہے آج ادا کریں اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے تو. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَتَسْجِيَتُهُ، یہ بھی سنت ہے کہ میت کو ڈھانک دیں، اس کے اوپر کچھ چادر وغیرہ دے دیں. ان فوت ہونے کے بعد کفن دفن سے پہلے، جنازہ سے پہلے اس کے اوپر کیا دے دیں؟ چادر دے دیں. کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 942 942. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین مات بثوب حبرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو آپ کو ایک یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا. یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ وَيَجُوزُ تَقْبِيلُهُ، بلکہ یہاں پہ سنت نہیں کہا، یہاں پہ انہوں نے خود نیا لفظ بول دیا کہ وَيَجُوزُ تَقْبِيلُهُ، میت کو بوسہ دینا جائز ہے. اگر آپ بوسہ دیتے ہیں تو یہ درست ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل پہلے نمبر پہ ترمذی کی روایت نمبر ہے 999 989، سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے 1456 1456. راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل عثمان بن مطعون وهو میت، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ عثمان بن مظعون کو بوسہ دے رہے تھے جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے. حتی رأیت الدموع تسیل، یہاں تک کہ میں نے آپ کے آنسو دیکھے کہ وہ بہہ رہے تھے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4455، اور اس کے بعد کی احادیث کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سٹی میں نہیں تھے، مدینہ شہر سے باہر تھے. تشریف لائے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے، آپ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے چہرے سے چادر اتاری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا. کس نے بوسہ دیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور کہنے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، جب آپ زندہ تھے تو آپ سے پاکیزہ کوئی نہیں تھا، آپ سے اچھا کوئی نہیں تھا، فوت ہوئے ہیں تو تب بھی آپ سے پاکیزہ، آپ سے عمدہ اور آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے. وَعَلَى الْمَرِيضِ أَن يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ، اور مریض پہ واجب ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس نے ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اچھی امید رکھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ زندگی انسان کی اس حال میں گزرنی چاہیے کہ انسان ڈر اور امید کے مابین ہو، خوف اور رجا کے مابین ہو. جب دیکھے اپنے گناہوں کی طرف، کرتوتوں کی طرف، تو ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈال دے. اور جب دیکھے اللہ کی رحمت کی طرف
تو پھر امید لگ جائے کہ شاید میرا بھی کام بن جائے گا. تو اس خوف اور رجا کے مابین زندگی گزرنی چاہیے. اگر خوف غالب آ گیا اور آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو معاملہ کفر تک چلا جائے گا. اور اگر اللہ کی رحمت پہ امیدیں زیادہ لگا لیں اور خوف دل سے نکال دیا تو پھر بھی کام خراب ہے. پھر آپ بد عملی کی طرف چلے جائیں گے, گناہوں کی طرف چلے جائیں گے, نیکیاں کرنے سے گریز کریں گے. تو خوف و رجا دونوں کے مابین زندگی گزاریں. بلکہ علماء کرام تو یہ الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں کہ خوف و رجا یہ آپ کے دو پر ہوں, جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں, دو پروں کے مابین اڑتا ہے. ایک پر کام کر رہا ہو دوسرا پر کام نہ کرے, پرندہ اڑ سکے گا؟ نہیں اڑ سکے گا. ایسے ہی مسلمان کی زندگی تب درست ہوگی جب وہ خوف اور رجا ان دو پروں کے مابین ہوگا. یہاں پہ جناب جابر کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فوت ہونے سے 3 راتیں پہلے فرما رہے تھے, لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن, تم میں سے جب بھی کسی پہ موت آئے تو اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ پہ اچھا گمان ہو, اللہ سے اچھی امیدیں ہوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا, مجھے اللہ بخش دے گا انشاءاللہ. اور اس بارے میں بڑی اہم حدیث ترمذی شریف کی نمبر ہے 983, وہ ذرا سن لیں. انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس پہنچے جب کہ وہ فوت ہو رہا تھا. تو آپ نے کہا کیف تجدک, کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی, میری صورتحال یہ ہے کہ اللہ پہ امیدیں بھی بہت ہیں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف. فوت ہوتے وقت جس کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں, خوف بھی اور رجا بھی, ڈر بھی اور امید بھی, اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی اسے امید ہے, اور اللہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے ڈر رہا ہے. لیکن بالکل جب آخری لمحات ہوں تو اس موقع پہ کس کو غالب کر دیں؟ رجا کو, امید کو. وَيَتُوبَ إِلَيْهِ, اور مریض پہ واجب ہے کہ اللہ سے رجوع کر لے, توبہ کر لے, معافیاں مانگ لے. کیونکہ قرآن میں کئی آیتیں آئی ہیں کہ توبہ کر لو, تو موت کے وقت بھی توبہ کرنی چاہیے. احادیث بھی آئی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے اب میں آپ کے سامنے نہ آیات رکھوں گا نہ احادیث رکھوں گا. آخری مسئلہ یہ آج کے درس کا کہ وَيَتَخَلَّصَ مِن كُلِّ مَا عَلَيْهِ, اور وہ چھٹکارا حاصل کر لے, نجات حاصل کر لے ان تمام امور سے جو اس کے ذمے واجب ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض ادا کر لے, اور اگر کوئی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے تو وصیت کر دے, سستی نہ کرے. بتا دے اپنے بچوں کو لکھ کر کہ میں نے فلاں آدمی کا بھی قرض دینا ہے, فلاں آدمی کا بھی دینا ہے, میرے ذمے یہ بھی واجب ہے, میرے ذمے یہ بھی واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, نمبر ہے 2738 2738, اور مسلم شریف کی حدیث ہے, نمبر ہے 1627 1627. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی بہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. کوئی بھی مسلمان ہو, اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس میں وصیت کرنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وصیت لکھے. وصیت لکھنے کے معاملے میں سستی نہ کرے, اس کی 2 راتیں بھی وصیت کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے. یعنی کہ یہ نہ کہے کہ میں 3 دنوں کے بعد لکھ دوں گا, 4 دنوں کے بعد لکھ دوں گا.
معلوم نہیں کہ تم نے آج رات زندہ رہنا کہ نہیں رہنا، کل تم موجود ہوگے نہیں ہوگے، تو وصیت لکھنے میں جلدی کریں، ورنہ نہیں لکھیں گے، اولاد کو بتا کر نہیں جائیں گے یہ معاملات، اور اولاد کو معلوم نہ ہوئے اور آپ نے کسی کا قرض دینا ہوا، کسی کا حق دینا ہوا، تو دنیا میں بھی جھگڑے بعد میں ہو سکتے ہیں اور روز آخرت بھی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام و مسائل کو سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ توحید پہ کرے، ایمان اور اسلام پہ کرے، اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے، اور عذاب قبر، عذاب جہنم سے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں کو، فوج شدگان، دوست احباب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔